پچھلے 12 سال سے ملک کی سیاست اور صحافت جس شخصیت کا طواف کر رہی ہے اس کا نام ہے عمران خان۔ ہر صحافتی ادارہ بھی اس پولرائزیشن میں شریک ہو گیا ہے۔ ہر شخص اور ہر ادارہ یا تو عمران خان کا حامی ہے یا اس کا مخالف۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے زور لگانے کے بعد تقریباً تمام بڑے ادارے اور تمام بڑے بڑے صحافی بھی عمران خان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام آپ نے دیکھا کہ کس طرح کا انٹرویو پرسنل زندگی کا انہوں نے کنڈکٹ کیا۔ کامران شاہد اور منیب فاروق کے معاملات دیکھ لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے طویل صحافتی کیریئر داؤ پر لگا کر اسٹیبلشمنٹ کے احکامات پر تحریک انصاف کے مغوی لیڈروں کے زبردستی اگلوائے گئے بیانات ریکارڈ کیے۔ زبردستی کسی سے بیان اگلوانے پر یہ جرنلسٹ ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ ہماری صحافت کا حال ہے۔ اداروں کی طرف سے 9 مئی کو پاکستان کا 9/11 قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ 9 مئی کا آغاز ہی وہاں سے ہوا تھا کہ احاطۂ عدالت سے عمران خان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے توہین امیز انداز میں لے جایا گیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس پہ آپ معروف قانون دان اعتزاز احسن کے تبصرے سن لیں۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ سیکیورٹی کہاں تھی؟ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی عوام کے نرغے میں کیسے آ گئے؟ پولیس کہاں تھی؟ خیر یہ تو ایک لمبی داستان ہے۔ سائفر گم کرنے پر عمران خان پہ قومی سلامتی داؤ پہ لگانے کے بھی الزامات ہیں، اور یہ قومی سلامتی بھی ایک بڑی عجیب شے ہے۔ محترمہ نسیم زہرا اور حامد میر صاحب کا پروگرام یوٹیوب پر موجود ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے صحافیوں سے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں، بھارت سے دوستی کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ کشمیر پہ کیا کر رہے ہیں؟ کشمیر پہ میں صرف دعا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے اس نے کشمیر پہ جو سودا کیا اس کی ابھی تک ڈیٹیل جو ہے وہ قوم کے سامنے نہیں آئی۔ میں نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ سودا۔ یہ جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ لائن آف کنٹرول سیز فائر کیا تھا، اس سیز فائر کے فوراً بعد مودی نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، اور جب فورن آفس کو یہ پتا چلا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو پتا چلا کہ مودی پاکستان آ رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو بھاگے بھاگے عمران خان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے وہ بتایا تھا، باجوہ صاحب اور فیض صاحب آئے تھے، بات چیت ان کی چل رہی ہے اجیت ڈوول کے ساتھ، لیکن وہ آ رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ تو اس کے بعد عمران خان نے فیض صاحب کو کہا کہ بھئی آپ فورن آفس کو تو آن بورڈ لیں۔ تو اس کے بعد فورن آفس جو ہے اس میں باجوہ صاحب آ گئے اپنا پورا لاء لشکر لے کے، ان کو لیکچر دیا کہ یہ وہی لیکچر تھا جو انہوں نے ایک دفعہ آپ کے اور میرے سامنے بھی دیا تھا، یاد ہے نا کیا لیکچر تھا؟ ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ٹروپس کی موومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح کی باتیں کی تھی نا۔ نارملی ایسا آرمی چیف کے کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور مجھے اب کہنا پڑے گا، میں اندر کمرے میں کہتی رہی ہوں بٹ مجھے کہنا پڑے گا کہ اس طرح نہیں ہوتا۔ 20-25 صحافیوں کو سامنے بٹھا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل، اس کا مطلب آپ دنیا کو بتا رہے ہیں 25 صحافی، پھر 25 صحافیوں کے پاس تو بات نہیں رہتی ان دا ورلڈ۔ جبکہ اس وقت بھی ہمیں یقین تھا، جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو مجھے اس وقت بھی یقین تھا یہ غلط کہہ رہا ہے، اور آپ نے اس کو کنفرنٹ بھی کیا تھا، بلکہ آپ کو تو منہ لال ہو گیا تھا۔ یہی بات سول وزیر اعظم کر دے کہ ہمارے ٹینک چلنے کے قابل نہیں تو قومی سلامتی داؤ پر لگانے کی دفعہ لگ جاتی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی گئی۔ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ کشمیر کو پاکستان سرنڈر کر چکا ہے۔ بھارت نے کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کر دیا ہے اور پاکستان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اس وقت میرا موضوع یہ ہے کہ کوئی ایسی بڑی شخصیت نہیں رہے گی جس نے عمران خان کو ختم کرنے کے اسٹیبلشمنٹ کی کوشش میں اپنا حصہ نہ ڈالا ہو۔ جاوید چودھری مزے لے کر بتاتے رہے کہ بشرا بی بی کی ڈائری میں کیا لکھا تھا، اور عمران خان بچے کی طرح آنکھیں بند کر کے بشرا بی بی کی فرما برداری کرتا تھا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ عمران خان بشرا بی بی کو ایک نیک روحانی شخصیت سمجھتا تھا۔ اس پیشن گوئی کے سچ ہونے پر کہ ان سے شادی کر کے وہ وزیر اعظم بن جائے گا، تو عمران خان کی مذہب اور شریعت کی سمجھ بوجھ اتنی ہی ہے، چنانچہ وہ سمجھتا تھا کہ ان باتوں پر عمل درآمد کرنے میں اس کا روحانی فائدہ ہے۔ اگر کسی عورت کا تابع محمل ہی بننا ہوتا
تو ریحام خان کے سامنے نا وہ سر تسلیم خم کر دیتا. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر بڑا ادارہ، ہر بڑا شخص عمران خان پہ ٹوٹ چکا ہے. البتہ کبھی کبھی کوئی جج اس کے خلاف ورزی کر کے قانون کے مطابق فیصلہ دیتا ہے. جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جس انداز میں سائفر کیس میں عمران خان کا جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے وہ غلط ہے، چنانچہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے. یا سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نیب ترامیم کو کالعدم کر گئے، جس سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کے تارے نواز شریف کو ذرا سی دقت ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے تحت تحریک انصاف کے سارے لیڈر عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے، صحافی عمران خان کے خلاف ہو گئے، بہت سے ججوں کو گانٹ لیا گیا. لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑے مذہبی مبلغ ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جو جیلم سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ بھی اس کار خیر میں شریک ہیں کہ عمران خان کو پتھر مارے جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انجینئر صاحب بڑے ضدی اور قادر الکلام شخصیت ہیں اور عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ کر رہے ہیں. انجینئر صاحب نے اپنی یلغار سے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ فرقوں کو زچ کر کے رکھ دیا ہے. چنانچہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کا بھی میں بیڑا غرق کر کے رکھ سکتا ہوں. ان پر اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں. ارشد شریف اور عمران ریاض خان کے بارے میں ان کے خیالات یہ تھے کہ انہوں نے پہلے فوج کے احکامات پر دوسرے لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں، چنانچہ یہ ایک مکافاتی عمل ہے جو ان کے ساتھ ہوا. حالانکہ اپنا موقف ارشد شریف اور عمران ریاض خان نے نہیں بدلا، بلکہ فوج نے بدلا ہے کہ نواز شریف اور زرداری پاک صاف ہو گئے ہیں، ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. انجینئر صاحب نے اس اتوار کو عمران خان صاحب کے لتے لیے اور انہیں غلط ثابت کیا، اور یہ ثابت کیا کہ میری جو سیاسی سمجھ بوجھ ہے وہ عمران خان سے بہت زیادہ ہے. 10 مواقع گنوائے جن پر عمران خان صاحب غلط ثابت ہوئے اور انجینئر صاحب صحیح. انہیں یہ بھی اعتراض تھا کہ تحریک انصاف والے ان کی 2 ماہ سے لے کر 2 سال تک پرانی ویڈیوز میں سے کلپ کاٹ کر انہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے. انجینئر صاحب نے فرمایا کہ مجھ پر 5 دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، تحریک انصاف تو شاید کوئی نہیں. عمران خان پہ طنز کیا کہ ان کی زندگی یو ٹرنز سے عبارت ہے. یہ کہا کہ عمران خان اگر اپنی تقاریر میں مذہبی ٹچ دے گا تو لا محالہ میں اس کے خلاف بات کروں گا. کہا کہ ایک لڑکے نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بعد عمران خان کے والدین کو خوش قسمت ترین قرار دیا تو عمران خان نے اسے ٹوکا کیوں نہیں. کہا کہ فواد چودھری کو میں نے ناقابل اعتبار قرار دیا تھا لیکن یہ بات عمران خان سمجھ نہیں سکا. کہا کہ میں آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے خلاف تھا، عمران خان نے ایکسٹینشن دی اور نتیجہ بھگتا. یہ دھمکی دی کہ مولویوں پر تو میری وجہ سے برا وقت آیا ہی ہوا ہے، سیاست دانوں یعنی عمران خان پہ نہ کہیں برا وقت آ جائے میری وجہ سے. کہا کہ 2011 سے 2020 تک عمران خان فوج کے ہاتھوں استعمال ہوا. اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار نہ ہونے کی اہمیت عمران خان کو بوڑھے ہو کر سمجھ آئی، مجھے 40 سال کی عمر میں ہی سمجھ آئی ہوئی تھی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھجوا کر عمران خان نے غلطی کی، جبکہ مجھے اسی وقت پتا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے. ISI کے فون کالز ٹیپ کرنے پر عمران خان نے کہا کہ میں اگر کرپٹ نہیں تو بے شک ISI میرا فون ٹیپ کرتی رہے، لیکن اب خان کو سمجھ آئی ہے کہ فون ٹیپ نہیں ہونے چاہیے. عمران خان نے کہا اعظم ہم نے سائفر سے کھیلنا ہے. عمران خان کہتا تھا کہ اپوزیشن کا کوئی کام نہیں ہے کہ آرمی چیف سے ملاقات کرے، اقتدار میں نکلنے کے بعد آرمی چیف سے ملاقات مانگتا رہا. خان نے مان لیا کہ میں ایجنسیز کے ذریعے بندے پورے کرتا تھا، اقلیت میں ہوتے ہوئے چیئرمین سینٹ بنوایا اپنا، اور ایجنسیز کی مدد سے اپنے ساتھ ایجنسیز کی مدد سے رجیم چینج ہوا تو کہا کہ میرے لیڈر لوٹے بنائے جا رہے ہیں. تحریک انصاف نے جسٹس بابر ستار کو جج بنانے کی مخالفت کی تھی اور اب شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسا اپرائٹ شخص جج بن گیا. خان صاحب کو ابتدا میں سمجھ ہی نہیں آئی کہ 9 مئی کو کیا سانیہ برپا ہو گیا ہے. کہا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو دوبارہ یہی کچھ ہوگا. اس کے بعد مگر آج تک 9 مئی کی مذمت کرنے پر مجبور ہیں جب اس کے نتائج سامنے آئے. انجینئر صاحب نے فرمایا ایجنسیز کے لیے جو ایک دفعہ کام کر لے اور بعد میں مخالف ہونے کی کوشش کرے تو ایجنسیز یعنی فوج اسے ہرگز معاف نہیں کرتی اور ایسا نہیں کرنے دیتی. سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے، انجینئر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے جو فوج کا سٹیٹس ہے وہ ہر 10 سال کے بعد بدل کیوں جاتا ہے؟ کبھی نواز شریف کو تخلیق کیا ضیاء الحق نے، پھر مشرف نے مارشل لا لگا کر گرفتار کیا، پھر جہاز سے باندھ کر جدہ بھیجا، پھر اقتدار میں لے کے آئے، پھر اتارا اور بیرون ملک فرار کروایا.
آپ دوبارہ لا رہے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ ایجنسیز کا کوئی اصول ہے ہی نہیں. پرویز الہی کل تک فوج کے پیارے تھے, آج دیکھ لیں ان کا کیا حال کیا ہوا ہے اس عمر میں. انجینئر صاحب نے خدشہ ظاہر کیا کہ عمران ریاض خان دوبارہ ٹی وی پر نہ آ سکیں گے. محیط پیرزادہ وجاہت سعید کے بارے میں کہا کہ دیکھ کے یہ سارے باہر بھاگ گئے, پاکستان آ کر فیس کرو نا آپ. یعنی اگر وہ اپنی جان بچا کر باہر چلے گئے اور وہاں سے اگر ویلا کر رہے ہیں اور حقیقت دنیا کے سامنے لا رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. انجینئر صاحب نے فرمایا بدلہ میں نہیں ہوں, بدلہ خان ہے, بلکہ بدلہ بھی نہیں ہے, سمجھدار ہو گیا ہے. 70 سال کی عمر میں بابا ہو کے سمجھدار ہوا ہے. مذہبی بابوں کو بھی ہم سمجھاتے ہیں, سیاسی بابوں کو بھی ہم سمجھاتے ہیں. اس پر میرا رد عمل یہ ہے کہ جس دن یہ 70 سالہ بابا جیل سے نکلا اور ایک ہلکا سا بیان بھی انجینئر صاحب کے بارے میں داغ دیا تو آٹے دال کا بھاؤ انجینئر صاحب کو خود ہی معلوم ہو جائے گا. انجینئر صاحب نے فرمایا 9 مئی کو فوج نے اپنا 9/11 ڈکلیئر کر دیا ہے اور اس پر فوج کی زیرو ٹالرنس ہے. واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لونڈے لپاڑوں نے پتھر پھینک کر یا آگ لگا کر فوج پر بہت بڑا ظلم کر دیا ہے اور اس غم سے کبھی وہ باہر نہ نکل سکے گی. اور یہ سب کچھ ہوا بھی عمران خان کی حد تک امیز گرفتاری کے بعد. انجینئر صاحب نے فرمایا بیرون ملک پاکستانی بڑی بڑی سکرینیں لگا کر فوج کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں. فرمایا ظاہر ہے باہر بیٹھے ہوں کو تو نہیں پتا گراؤنڈ ریالٹیز کا, وہ تو اپنے لیڈروں کو پیغمبروں کا درجہ دیے ہوئے ہیں. انجینئر صاحب نے کہا جنرل باجوہ نے خان صاحب کو کہا تھا کہ ہمارا حکومتیں فارغ کرنے کا 70 سالہ تجربہ ہے. اس پر ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ان کے اسٹوڈنٹس نے بڑی خوشی سے کہکا لگایا. یعنی فوج کا حکومتیں فارغ کرنے کا 70 سالہ تجربہ ایک بہت خوش آئین چیز ہے جس پر بے حیائی سے دانت نکالنے چاہیے. فضل الرحمان کی ساس کے افسوس پر جانے پر تحریک انصاف کو تانا دیا. فرمایا فضل الرحمان نے ہاتھ بندے دشمن والی بات کر کے بڑی اعلیٰ ظرفی کی کہ ہمیں بندے ہاتھ والا دشمن نہیں چاہیے. کہا اس کو ڈیزل کہتے تھے تحریک انصاف والے. تو انجینئر صاحب سے گزارش ہے کہ فضل الرحمان صاحب خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہتا تھا اور ڈیزل اسے کیوں کہا کہ اس پہ الزام ہے کہ ڈیزل کا پرمٹ بطور رشوت لیا. فضل الرحمان پی ڈی ایم کا سربراہ تھا اور اسی نے تو عمران خان کے ہاتھ باندھے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے اسماعیل ہانیہ سے فون پر بات کی تو جلسے میں کہا کہ ہم یہودی ایجنٹ سے بھی نمٹ رہے ہیں پاکستان میں اور اسرائیل کے یہودیوں سے بھی ہم نمٹیں گے. حالانکہ نہ تو عمران خان یہودی ایجنٹ ہے اور نہ اسرائیل کے یہودیوں سے نمٹنے کی فضل الرحمان صاحب کی کوئی اوقات ہے. انجینئر صاحب نے کہا کہ خان کا نام پٹرول نہ رکھ دیں. میں نام رکھنے پر آیا تو تحریک انصاف والے میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. میں تے مولویاں نال سنگھ فسائے نے, تسی تے برگر کھاندے ہو, تسی تے شاہ ہی کوئی نہیں. کہا ملک چھوڑ کر نہ جانے کے علاوہ عمران خان نے ہر بات پر یو ٹرن لیا. عمران خان ملک چھوڑ دے تو پی ٹی آئی والے اسے معاف نہ کریں. عمران خان 2014 میں کنٹینر پر چڑھا, فوج کے کنٹینر پر, تو میں اس کے خلاف ہوا. حالانکہ جو کنٹینر لگاتے ہیں یعنی فوج والے, ان کے خلاف تو انجینئر صاحب کے منہ سے برائے وزن بیعت ہی کچھ نکل جائے تو نکل جائے. ہر بات کا جواب دیا انجینئر صاحب نے. لبے لباب یہ تھا کہ کوئی کچھ کہہ کر جائے گا کہاں. بار بار کہتے ہیں آیا ہے نا داڑھ تلے, یہ ان کا انداز تبلیغ ہے. مرزا صاحب سے گزارش ہے, فوج سے خان نے ہاتھ ملایا 2018 کے الیکشن میں. اس وقت میں نے بھی بڑی تنقید کی, لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کے بغیر کبھی فوج اسے اقتدار تک آنے بھی نہ دیتی. انہوں نے اپنا ہاتھ نواز شریف کے سر پہ رکھ لینا تھا. جنرل باجوہ سے زیادہ سیاسی جنرل تاریخ میں کوئی نہیں گزرا. اور پھر جب جھگڑا ہوا فوج سے تو عمران خان سے زیادہ کسی نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ریزسٹ کیا فوج کو. جس حد تک وہ چلے گئے ہیں, اس کی بیوی کے سابق شوہر کو بھی میدان میں اتار دیا ہے. ان کے لیڈر اغوا کر کے پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں اور دوسری پارٹیوں میں شامل کرائے جا رہے ہیں. مرزا صاحب سے گزارش یہ ہے کہ یہ کون سا طرز تبلیغ ہے کہ لوگوں کی میمز بنا کر ان کو ٹرول کر کے اسلام کی طرف بلایا جائے, بار بار کہا جائے آئے ہو نا داڑھ تھلے. یہ طرز تبلیغ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر 1400 سال تک کسی مبلغ نے اختیار نہیں کیا. اپنے نیک ہونے کا احساس اس قدر گہرا ہے کہ فرمایا عمران خان دنیا دار ہے, اس کو ہمارے ساتھ کمپیئر نہ کیا جائے. انجینئر صاحب سے گزارش یہ ہے کہ آپ اتنے ہلکان کیوں ہو رہے ہیں خود کو ٹھیک اور عمران خان کو غلط ثابت کرنے کے لیے. عمران خان نے تو آپ کے بارے میں ابھی کچھ بولا ہی نہیں. اور کیا یہ وقت مناسب ہے کہ جب ایک شخص پہ پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے
تو آپ بھی پتھر اٹھا کر ان میں شامل ہو گئے۔ فرمایا آئندہ مینو نہ ہاتھ پانا، میں وڈ لینا چک۔ یہ مبلغ صاحب تبلیغ کر رہے ہیں۔ کہا 2 منٹ میں پھونک نکل گئی تحریک انصاف والوں کی۔ فرمایا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر کے پی ٹی آئی نے اپنی منجی ٹھکوا لی۔ منجی پیڑھی ٹھوکنے سے باز نہیں آ رہے مرزا صاحب۔ یہ تبلیغ ہو رہی ہے اسلام کی کہ لوگوں پہ فکر کس کے میمز بنا کر فاتحانہ انداز کے میں نے منجی ٹھوک دی۔ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی میمز بنائی ہے؟ اس کا تمسخر اڑایا صحابہ میں بیٹھ کر۔ فرمایا سیاسی جماعت کو کوئی صحافی بھی ایسا آئینہ نہیں دکھا سکتا تھا، ابھی تو میں بہت کچھ کر سکتا تھا، میرا خیال ہے اتنی خوراک کافی ہے۔ ان سے گزارش یہ ہے کہ عمران خان نے اگر کبھی ہلکا سا بھی ہاتھ پھیر دیا آپ کو جیل سے نکلنے کے بعد تو آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ انہیں رنج ہے کہ تحریک انصاف والوں نے مجھے فار سیل اور رانگ نمبر کہا جو لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے وہ ہمیں اسلام کا درس دے رہے ہیں۔ اپنے نیک نمازی اور حاجی ہونے کا احساس انجینئر صاحب میں بہت گہرا ہے۔ فرمایا عمران خان کا فلسطین پر ریاکشن 21 دن کے بعد آیا، حالانکہ اسے جیل کے اندر سے ہی جہاد کا اعلان کر دینا چاہیے تھا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، عمران خان نے اسرائیل کا نام لیا، امریکہ کا نام نہیں لیا۔ توشہ خانے میں جو کچھ ہوا سب کو پتہ ہے۔ ان سے میرا سوال یہ ہے کہ توشہ خانے میں کیا ہوا تھا جو سب کو پتہ ہے؟ یہ کہ قیمت 20% سے 50% کر کے قیمت ادا کر کے تحائف لے لیے عمران خان نے۔ کہا 40 گڈیاں تو میں خود گنیاں تیرے پروٹوکول وچ۔ عمران خان سے کہا عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے، فوج کے ساتھ تم مسٹر سیم بھیج رہے ہو۔ میں مرزا صاحب کو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا آخر میں دوبارہ کہ اگر عمران خان جیل سے نکل آئے اور آپ کے بارے میں ایک ہلکا سا بیان بھی جاری کر دے تو باقی زندگی آپ کی ایسی ٹرولنگ ہو کہ لوگ قاسم علی شاہ کو بھول جائیں۔ میرا انہیں یہ بھی برادرانہ مشورہ ہے کہ اس بات پر غور کریں کہ اگر یوٹیوب آج بند ہو جائے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے اور عمران خان کہاں کھڑا ہوگا۔ بس اس بات پہ غور کر لیں اور اتنے ہلکان نہ ہو عمران خان کو غلط اور اپنے آپ کو درست ثابت کرنے پر اعلیٰ ظرفی پیدا کریں۔ اس کے جیل سے نکلنے اور 200 مقدموں سے آزاد ہونے کا انتظار کریں، فوج کی یلغار سے عمران خان کے آزاد ہونے کا انتظار کریں۔ اس کے بعد آپ کو جو مان ہے اپنی ٹرولنگ پر وہ آپ کر کے دیکھ لیں عمران خان کی۔ انجینئر صاحب سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ فوج کے تضادات اور یو ٹرنز پر کب ویڈیو بنا رہے ہیں؟ جتنی بڑی آپ شخصیت ہیں آپ کے سامنے فوج تو شاید کوئی نہیں۔